اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام لیس الصیام من الطعام والشراب انما الصیام حجاب ضربہ اللہ علی الالسن والجوارح۔ مومنین کرام، روزے کے آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے آداب ہے، ان کا خیال رکھنا رمضان کی تقدس کا تقاضا ہے، روزے کا تقاضا ہے۔ جو ان آداب کو خیال رکھے تو وہ واقعی روزہ دار ہے، اس کی روزے کی جو فضیلت ہے وہ ثواب پہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے رمضان کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے کا نام نہیں ہے، نہ پینے کا نام نہیں ہے، صرف کھانے اور پینے سے اپنا آپ کو بچانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تمہارے تمام اعضاء روزے سے ہیں، آنکھیں بھی روزے سے ہیں، زبان بھی روزے سے ہیں، ہاتھ بھی روزے سے ہیں، تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ فرمایا انما الصوم حجاب ضربہ اللہ علی الاعضاء، روزہ ایک پردہ ہے جو تمام اعضاء اور جوارح پہ خدا نے لگا دیا ہے، ہر عضو کا جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اگر تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لیتا ہے یتم صومہ، اس کا روزہ کمال کے درجے پہ پہنچتا ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، جب روزہ رکھو تو زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، زبان کو غیبت سے بچاؤ، زبان کو گناہوں سے بچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنے نگاہوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ پھر مزید رمضان کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، رمضان میں لڑائی نہ کرنا، رمضان میں جھگڑا نہ کرنا، رمضان میں کسی کی برائی نہ کرنا، رمضان میں کسی سے حسد نہ کرنا، اور رمضان میں کسی کو ستانا نہیں، کسی کو اذیت نہ کرنا۔ جتنا ہو سکے رمضان میں تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، بلائی کرو۔ رمضان میں کسی کے ساتھ تم خدا ناخواستہ ظلم اور ناانصافی اور کینہ اور عداوت سے کسی کے ساتھ پیش نہ آؤ۔ مزید مولا نے فرمایا وَلَا تَظْلِمُوا أَحَدًا، کسی پر رمضان میں تم ظلم نہ کرنا۔ فرمایا وَلَا تَغْفِلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور رمضان میں ہمیشہ ذکر خدا میں رمضان کو قرار دو، درود پڑھتے ہوئے، ذکر خدا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رمضان کا مہینے کو گزار دو۔ مزید فرمایا وَعَنِ الصَّلَاةِ، نمازوں کو، تمہاری فرض نمازیں ہیں، تمہاری قضا نمازیں ہیں، ان نمازوں کو ادا کرتے ہوئے۔ مزید فرمایا وَأَلْزِمُوا الْحِلْمَ وَالصَّبْرَ وَالصِّدْقَ، رمضان میں بہت زیادہ برداشت پیدا کرو۔ رمضان میں غصہ بہت آتا ہے، خدا ناخواستہ غصے میں آ کے کوئی کسی کو گالی نہ دینا، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرنا۔ رمضان میں برداشت پیدا کرو اور قوہ برداشت میں جو ہے اضافہ کرو۔ خود مولا کا فرمان ہے الزموا الحلم، حلم اور بردباری کو اپنے لیے ضروری قرار دے دو۔ اور رمضان میں صبر کے ساتھ اور ساتھ ساتھ صداقت اور سچائی کے ساتھ کسی سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فریب نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آخری جملہ یہ ہے فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ صَائِمٌ لِلَّهِ بِحَقِيقَتِ، اگر ان آداب کا خیال رکھو گے، ہر گناہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، نافرمانیوں سے اپنا آپ کو بچاؤ گے اور روزہ رکھو گے تو تم واقعی روزہ دار ہے۔ پھر جو عظیم مرتبت ہے، مقام ہے، منزلت ہے، وہ خدا تمہیں عطا کرے گا، اور خدا تمہیں جنت میں تمہاری جگہ کو اللہ تعالیٰ بنائے گا اور تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد آخری لفظ مولا کا ان الصوم لیس الصوم من الطعام والشراب انما جعل اللہ حجابا ما سواہ، روزہ صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے۔ آخر میں ایک عجیب جملہ فرمایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ما اکثر الجواع واقل الصوام، روزہ رکھنے والے کتنے کم ہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے بہت زیادہ ہے۔ یہ بھوک، یہ پیاس، یہ
جو زحمتیں ہیں اس وقت انسان کے لیے مفید ہے جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. روزہ بھی رکھے غیبت بھی کرے، روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے اور دکاندار ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے، تو یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے. حقیقی روزہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اعضاء اور جوارح کو الہی بنانے کا نام ہے. لہذا مومنین کرام، امیدوار ہے کہ تقدس رمضان، آداب رمضان کا خیال رکھ کر واقعی روزہ دار بن کے روزہ دار کا جو اصل مقام اور منزلت ہے اس کو پانے کی کوشش کیجیے. خدایا بحق آل محمد اس مقدس مہینے کی حرمت کا واسطہ ہمیں بہترین طریقے سے روزہ رکھنے کی، رمضان کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.